تقسیم میراث احکام شریعت میں بہت اہم حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں دوسرے احکام بیان فرمائے، اسی طرح میراث کا حکم بھی بیان فرمایا، بلکہ بہت سے احکام تو اجمالی طور پر بیان فرمائے، مگر میراث کے احکام بہت تفصیل سے اس کی بہت سی جزیات سمیت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ یہاں پتہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا، مولوی فرحان نے کہا ابا جیسے نماز کا ہے معاملہ قرآن پاک میں، لیکن کس طرح پڑھنا ہے وہ حدیث پاک میں ملے گا، جنازے نماز ہے، روزے کے مسائل ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن وراثت کے ایسے آخر تک یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، اب قرآن پاک پڑھ کے وراثت کر لیں، پتہ چل جائے گا کیا کرتا ہے جناب۔ اور ورثاء کو ملنے والے حصوں کی تعین فرما دی، جس سے تقسیم میراث کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور شمائل کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ 506 پر لکھا ہے کہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی تم ضمانت لو، میں تمہاری جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ لوگوں نے کیا ہے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میراث کی تقسیم پر ناانصافی مت کرو، اپنی طرف سے انصاف کرو۔ پھر یتیموں کا آگے الگ ہے معاملہ، کیونکہ گھڑی دیکھ رہا ہوں یتیموں کا الگ معاملہ ہے۔ تو مذکورہ حدیث میں وراثت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے پر جنت کی ضمانت کا ذکر ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ظلم اور ناانصافی کا بازار گرم ہے، اور جو لوگ میراث کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، حقداروں تک جن میں بعض اوقات یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں پہنچاتے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا سورہ نساء میں؟ یقین رکھو کہ جو لوگ، آیت نمبر 10، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلدی ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سے بھی سنا، مولوی فرحان سے بھی سنا کہ یتیموں کا مال کس طرح لوٹتے ہیں، کس طرح کاروبار میں لگا کر آخر میں نقصان بتاتے ہیں۔ پڑھو کتاب ہے فرحان میاں کا، اپنے استاد مفتی نعیم صاحب سے پوچھ کر، اور یہ درس قرآن ہوا تھا۔ پھر کس طرح ان کو برین واش کر کے بیٹی سے شادی کرا دیتے ہیں، ساری دولت وہاں آ گئی، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اس کو سڑے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں پڑھاتے ہیں، اس کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ کیا کھڑا ہوا ہے، جا کے پانی لے آ، اس کے دل کی حالت کیا ہوگی، یہ الگ معاملہ ہے۔ اس کے یتیم کے دل سے آہٹ نکلے گی۔ اگر وراثت نہیں دے رہے ہیں اور دیر کر رہے ہیں، بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یتیم بچوں کا مال کھا رہا ہے اور بیوہ ماں پر الگ ظلم کر رہا ہے، یہ الگ معاملہ ہے کہ بیوہ پر الگ ظلم کر رہا ہے، تفصیل میں پھر اور بہت دیر ہو جائے گی۔ دنیا میں میراث کاٹنے والوں کی قیامت کے دن جنت کی میراث کٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف میں، جو شخص اپنے وارث کے میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کو کاٹ ڈالیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں مزارع جدید جلد نمبر 3 صفحہ 206 پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنت کا وارث بنانے کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر فرمایا کہ جو شخص ناجائز طور پر اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی وراثت سے محروم رکھے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ابتدا ہی میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ڈرنا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے جہاں جتنا میراث کا بیان، اور ہر جگہ تقریباً میراث کا بیان ہوا ہے، اللہ کے کرم سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بھی، شیخ اللہ رب العالمین کے وقت میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے میراث تقسیم کر دی، اپنے بہنوں کے بال بال کی دعا لی۔ وہاں میں نام نہیں لوں گا، اس دینی منصب جو بھی ہے میں نام نہیں لوں گا کہ دین کا کیا، اس میں سے زیادہ تر دیتے ہی نہیں ہے وراثت، کم سے بات ہی بیان کریں گے، وراثت پر بیان نہیں کریں گے، اور ایسا ظلم کرتے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہمیں وراثت کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود کھا رہے ہیں تو ہمیں کیا بتائیں گے جناب۔ جو اتنا دیر کریں گے نا اتنا مریں گے، جتنا دیر کریں گے اتنا مریں گے، جتنا دیر کریں گے اتنا مریں گے۔ جلدی جا کے ختم کر دو نا بھائی، اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہے تو خاندان اچھا ہے، سننے والا ہے، تو بعد میں پھر بیٹھ جانا، ابھی تو جان چھوڑاؤ بھائی، ان کو مالک بناؤ، ان کو ان کی مرضی ہے، وہ بارود پر بیٹھے۔ جلدی جلدی بتاتا ہوں، بہت برس پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ایک بہت بڑا مالدار ہے، ایک ہی بیٹا ہے، شراب اور زنا میں مبتلا ہے، برائی جوا وغیرہ میں۔ تو اس کے والد صاحب کے لیے مختصر بتا دوں، میں نے مشورہ دیا اس طرح کر کے مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں، کہ وہ ان کو وراثت سے آگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں، مجھے پتا ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ گئے، انہوں نے کہا آپ وارث کو جو ہے آگ نہیں کر سکتے آپ، ہاں آپ اپنی زندگی میں ہمیں تفصیل لکھ کر دو، اپنے بیٹے کو اپنے
بیٹیوں کو اور ان کو آپ ہدیہ کر دو، لیکن اس کو محروم نہیں کر سکتے، آپ کم کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں مسئلہ نہیں بتا رہا، میں دوسری بات بتا رہا ہوں۔ اس مالدار نے فیکٹری پلاٹ بیچنے لگے، آخر میں انتقال ہو گیا، بہت بڑی جائیداد رہ گئی، وراثت میں پتا چلا کہ اس وقت کہ ان کے بیٹے کو لاکھوں روپے ملیں گے، لاکھوں روپے۔ دارالعلوم کورنگی کی بات بتا رہا ہوں، یہ سارے رشتہ دار وہاں گئے اور جا کر بات کی کہ حضرت یہ یتیم بچے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں آپ پوچھ لیں ہمارے علاقے کے علماء سے، انشاءاللہ ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، لیکن یہ شراب اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بیٹے کا حصہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، امانت استعمال بھی نہیں کریں گے کاروبار وغیرہ میں، جب یہ سب کچھ چھوڑ دے گا تو پھر ہم دے دیں گے اس کو۔ فرمایا جاؤ جا کے پیسے پورے دو اس کو، آپ نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ وہ مالک ویسے بھی فرض کرے اس کے پاس 1 کروڑ ہے، اس کی مرضی کیا کر رہا ہے؟ اب یہ مالک آپ نہیں ہے کہ آپ اس کا مال رکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کی عمر یہ ہو گئی، اس کی عمر یہ ہو گئی، جو ہے مفتی صاحب سے پوچھ کے لائن لگاؤ آگے، پھر دوبارہ بتاؤ کہ حضرت ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا وہ وارث جو ہے وہ ظلم کرے گا ہم پر؟ پیسے نہیں دے گا ہمیں؟ بس سستیاں ہیں، اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں ہم، اگر پتہ ہی نہیں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنے برس گزر جاتے ہیں۔ اگر ہم مر گئے جو آگے اس کام میں اگر مر گئے تو پیچھے کون آگے بڑھے گا؟ کون ان بچوں کی سنے گا؟ کون ان کسی اور کی سنے گا؟ لیکن نہیں، سارے دنیا کے کام چل رہے ہیں، وہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہانے تو ہزار ہیں، لیکن یہ وعیدیں دیکھیں آپ جناب۔ دوسری حدیث میں ہے جو شخص زمین کا کوئی حصہ ناحق یعنی ازرائے ظلم لے گا، اسے حشر کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ اس زمین کی ساری مٹی اپنے سر پر اٹھائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں جو شخص کسی کی بالشت پر زمین ظلم لے گا، یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ پیارے شیخ نے فرمایا کہ ایک مولی فران سے سنا کہ ایک بالشت، بعد میں پتا چلا گھر کا ہمارا ایک بالشت پڑوس والے نے لے لیا، ایک بالشت پر کوئی لڑے گا؟ بتاؤ آپ ایک بالشت کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں کیا ہے حدیث پاک میں، جو شخص کسی کی بالشت بر زمین میں ازرائے ظلم لے گا، اس سے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور کریں گے کہ اس زمین کو 7ویں طبقہ زمین تک کھودتا رہے، پھر زمین اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی اور وہ قیامت تک اسی حال میں رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے۔ یہ وعیدیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو دوسروں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میراث ورثہ میں تقسیم نہیں کرتے۔ لہذا ان وعیدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ایسے بس ناک پر مکھی ہی اڑا دی کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، پوچھو نا، پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، تو ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میراث ورثہ میں تقسیم نہیں کرتے۔ لہذا ان وعیدوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ورثہ کی میراث ان تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کرنے کے بعد ذکر فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13، وہ پہلے آیت نمبر 10 تھی، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ محل کے نیچے سے نہر کیسے بہ رہی ہے؟ وہ نہر کیا ہوگی؟ وہ محل کے نیچے سے، بھائی نہر کے سامنے محل کے تو سمجھ میں بات، نیچے سے وہ کیا منظر ہوگا؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اس سے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں، مومن ہے نا، ہاں بھائی مومن ہے، تو مومن گناہ کی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا نا، ہاں بھائی وہ بھی ہے سزا کاٹ کے، تو ٹھیک ہے، نعوذ باللہ یہ دوزخ کے عذاب کو کھیل سمجھتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے نا، کوئی بات نہیں، گناہ ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، سزا ملے گی بعد میں تو جنت میں جائیں گے۔ مولوی فرحان اس دن واز کر رہے تھے کہ وہ جب جائیں گے تو بعد میں جنت میں، لیکن اب چھوڑو میں مسائل نہیں بیان کرتا کہ ان کے پیشانی پر کیا لکھا ہوگا، پھر اللہ کیسے معاف فرمائیں گے، وہ ان سے ہی پوچھیں بھائی، جو لوگ اس معاملے میں ہیں، وکیلوں کا معاملے میں دخل نہیں دیتے تو علماء کے معاملے میں کیوں دخل دیں بھائی؟ لیکن یہ اکڑ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ سے اس کا اکڑ کا گناہ الگ ملے گا۔ جھکنے کی بجائے معافی، بڑے بڑے سیٹھیوں کو ملاقات ہوئی، میں کسی کے عیب تلاش نہیں کرتا، ان کی رشتہ دار آ کر جن کے وارث تھے وہ آ کر کہہ رہے ہیں دعا کرو اس کا دل بدل جائے، حاجی صاحب بھی ہے، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، لیکن وراثت نہیں دے رہا، اور سامنے والے مقروض ہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، یعنی قرضہ مانگتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، پہلا واپس کرو، اور ان بھائیوں کی وجہ سے کہ ان کے پیسے ہی نہیں دے رہے بیچاروں کے، لاکھوں روپے نکلتے نہیں، اپنا مجھے ضرورت نہیں ہے کیا کام کر رہے ہیں وہ لوگ،
اس کام میں کتنی کمائی ہے، وراثت بہنوں کو تڑیاں لگاتے ہیں کہ بھائی ہم شادی کرا دیں گے بانجے بانجیوں کی، لیکن یہ ہم لوگوں کے حالات خراب ہیں، ہم نہیں کرتے اس طرح۔